أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان يسلم إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بڑے جذبے سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حضور قبلہ ارشد شاہ صاحب مدد العالی حضور قبلہ کاری محمد سعید صاحب قبلہ کاری محمد رشید صاحب پیارے پیارے دوستوں بڑی خوشی ہے ان کی ضرورت ہے اور میں آپ سب حضرات کو عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے شان صدیق اکبر کی محنت سجائی ہے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اس کی برکتیں ظاہر فرمائے ثمرات نصیب کرے اثرات نصیب کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اہل بیت کی غلامی نصیب کرے اور دوسری طرف سے صحابہ کی غلامی کا اعزاز عطا فرمائے دو حدیثیں پہلے سنیں میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت ایسے ہیں جیسے کشتی نوح مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق فرمایا جو اس کشتی نوح میں آ گیا وہ ساحل پر لگ گیا اور کشتی میں بیٹھنے سے جو منکر ہو گیا وہ غرق ہو گیا ادھر بھی دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں آقا کا ٹھیک ہے اور ادھر میرے آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم میرے آقا کی حدیث کا استقبال کریں آقا فرماتے ہیں میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے جس کا بھی دامن پکڑو گے نجات پا جاؤ گے اور جو بندہ سمجھتا ہے نا قاری صدیق صاحب قبلہ یہ دو حدیثیں میں نے عرض کی ہیں الحمدللہ ہم جماعت اہل سنت علی کے بھی غلام ہیں صدیق اکبر کے بھی غلام ابھی آپ نے دیکھا صدیق اکبر بیٹے نے نعت پڑھی اور پھر نعت کے بعد منقبت علی بھی آئی منقبت صدیق بھی آئی ٹھیک ہے نا تو اس کا سریکی میں اگر میں ترجمہ کروں نا پھر میں دیکھتا ہوں آپ کتنا سمجھتے ہیں ذرا ستارے کو نہ دیکھے رول مرنڈا خطرہ ہے آج بھی بحری جہاز ستاروں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے آقا نے خود فرما دیا صحابی کالنجوم ٹھیک ہے ہن بولو بلا جیڑا اتے نہ دیکھے رول مرن دا خطرہ ہے تو جیڑا کشتی نہ باہے بوڈ مرن دا خطرہ ہے میں نے اپنے دو باتیں واضح کر دی ہیں اگر چاہتے ہو کہ ساحل مراد لگے تو پھر آپ کو کشتی نوح میں بیٹھنا ہوگا جو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی ہے اور اگر راہ راست پر رہنا ہے تو صدیق بھی ہمارا آقا ہے عمر بھی ہمارا آقا ہے عثمان بھی ہمارا آقا ہے اچھا چونکہ جو حضرات بیٹھے ہیں وہ علم والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق یہ کمال بصیرت ہے شاہ جی قبلہ 55 وہ تو بڑے ہو کر تو جب فیضان مصطفیٰ نصیب ہوا اس کی تو بات ہی کیا ہے مگر میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق بچے تھے یہ بچے بیٹھے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خود میرے والد گرامی ابو کوحبہ مجھے بت خانے میں لے گئے اور مجھے کہا کہ یہ تیرا بت ہے یہ تیرا خدا ہے اس کی پوجا کر میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں اللہ ہر جملے پر تبصرہ ہے مگر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جو خاص خاص بات ہے وہ آپ کو فرماتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنے بت کے پاس کھڑا ہو گیا اچانک میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا میرا ابا کہتا ہے تو میرا خدا ہے اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا میں علم والوں سے بات کر رہا ہوں سبحان اللہ بصیرت دیکھیں عظمت دیکھیں شان دیکھیں سمجھ دیکھیں اور اندر کا نور دیکھیں فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی پھر مسکرا کے کہتے ہیں اگر تجھے پیاس لگی ہو تو میں پانی پلاؤں
اگر کوئی عشق اور علم والا بیٹھا ہے نا وہ سینے کی طاقت سے مجھے جواب دے گا. آپ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں تو اس کو مانتا ہوں جو آسمان سے پانی اتارتا ہے. کیونکہ علمی ماحول ہے، چاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، تو اس لیے بات علم کی سنیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرائے، فرمایا اگر مجھے پانی تو نہیں پلاتا، کھانا کھلا دے، مجھے بھوک. اور یہاں پر میں اپنے علم والے دوستوں کو اتنا خوبصورت قرآن پاک کا جملہ دیتا ہوں کہ آپ پتہ نہیں کتنے دن تک مہکتے رہیں گے. جب ادھر سے بھی جواب نہیں آیا تو آپ نے فرمایا میں تو اس کو خدا مانتا ہوں، وہ یطعم ولا یطعم، جو کائنات کو تو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا. اللہ، میں تیرا ماننے والا نہیں ہوں، نہ تیرا چاہنے والا ہوں. بہت سے 2-3 سوال اور قطع نظر. آخری سوال آپ نے فرمایا اگر تیرے اندر طاقت ہے اپنے آپ کو بچانے کی تو میں پتھر اٹھا کے تیرا سر پھوڑ دوں. وہ اپنا دفاع کر لے، لیکن ادھر سے کیا جواب آیا؟ جواب نہیں آیا. پتھر اٹھا کے مارا، سر توڑ کے والد گرامی کا پتہ چلا، دوڑے دوڑے آئے. حضرت ابوبکر صدیق آگے، بچپنا تھا، ماں کی گود میں آ کر پناہ لی. پیچھے ابا جی تھپڑ مارنا چاہتے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد کو کہا اس کو کچھ نہ کہو، میں سمجھ لوں. اللہ اکبر. اب تو میرے خیال میں جواب آنا چاہیے صدیق ایسا ہے تو ماں کیسی ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گئی ہوں، تو اس کو کچھ نہ کہے، میں سمجھ گئی ہوں یہ تیرے خدا کا سر توڑ کے آیا ہے. اور پھر فرمایا سنو، یہ میرے پیٹ میں تھا، میں بھی بت خانے میں جاتا تھا. ایک دفعہ میں نے جھکنا چاہا کہ بت کو سجدہ کروں تو اوپر سے ندا آئی صدیق کی ماں تو ایسا نہ کر، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے محمد کا آخری یار ہوگا. نہیں، ابھی میں آپ کی سبحان اللہ ذرا طاقت سے سنوں گا، میں لفظ بدل رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے یہ سزا آئی، تو بتوں کے آگے نہ جھک، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یار فی البازار بھی ہوگا، میرے مصطفیٰ کا یار غار بھی ہوگا اور صاحب مزار بھی ہوگا.